أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. پھر نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے دن میں بھی رات میں بھی، اور میری دعوت نے ان کی نفرت ہی میں اضافہ کیا ہے، اور جب بھی میں ان کو بلاتا تھا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو وہ لوگ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اور نافرمانی پر اصرار کرتے تھے اور خوب زیادہ تکبر کیا کرتے تھے. جیسا کہ کل بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے جا کر کے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے کفر کے زمانے کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک بڑی مدت تک، ایک متعین مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے. تو بات یہ آئی تھی، کیا نیکیاں کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا نیک کام کرنے سے یا صحیح راستے پر چلنے سے، تقوی اختیار کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جایا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور تقدیر معلق اس تقدیر کو کہا جاتا ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ذکر فرمائی ہے. 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور ان کے پاس اصل کتاب ہے. تو تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم ازل میں انسانوں کے واسطے تقدیر لکھ کر کے رکھ دی ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. اس میں تو تبدیلی نہیں آتی، لیکن بسا اوقات انسان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکام دے دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ نیکی کے راستے پر جائے تو اس کی عمر مثال کے طور پر 80 سال کر دینا، اگر برائی کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کی عمر میں سے 10 سال کم کر دینا. لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کتاب اللہ کے پاس ہے. مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے اصل تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے پہلے سے ہی کہ یہ بندہ کدھر جانے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے یا برائی کرنے والا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. لیکن ظاہر حال کے اعتبار سے، وہ انسان کی ظاہر حالت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو احکام دیتے ہیں کہ بظاہر انسان کی تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو عمر میں کمی ہو جاتی ہے. ایسی تمام چیزوں کے اندر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے وقت کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرے گا. اور ایک بات یاد رکھنے کی کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی. بہرحال نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی. روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور قرآن کریم کی تصریح کے مطابق نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے، یا 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. تو یہ نوح علیہ السلام کو جو عمر ملی تھی یہ معجزاتی طور پر ملی تھی. ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہر انسان کی عمر 1000 سال ہوتی ہو، بلکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ عمر عطا فرمائی تھی کہ 40 سال میں نبوت مل گئی. اس کے بعد 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت وہ لوگوں کو دیتے رہے. ایک نسل آتی تھی وہ ایمان نہیں لاتی تھی، تو اگلی نسل آتی تھی، وہ سوچتے تھے پھر اگلی نسل ایمان لے آئے گی. لیکن ہر آنے والی نسل اگلی نسل سے، پچھلی نسل سے جو ہے اور بھی زیادہ شریر اور بدتمیز ثابت ہوتی تھی. روایت میں یہاں تک آتا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے تھے. اس کے بعد جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے گھر کے باہر پھینک جاتے تھے.
پھر جب آپ کو ہوش آتا تھا، ایسی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ قوم کے لوگ جب ان کو اللہ کی دعوت کی، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا گلا گھونٹ دیتے تھے اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن جب آپ کو ہوش آتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی آخرت کی حقیقت کو، تیری حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے یہ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال 950 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، ہر انسان اتنی بڑی مدت میں اکتا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جب 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اور اس شکایت کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور شکایت میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ میں نے اپنے قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں دعوت دی، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، مجمع میں بھی، تنہائی میں، ہر طرح سے میں نے چھوٹے کو بڑے کو سمجھا کے دیکھ لیا ہے، لیکن جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں، کپڑے سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں۔ اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، تمہیں اولاد، مال اور باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مان نہیں رہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے دعوت دے کر کے سمجھا کر دیکھ لیا، جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ایمان نہیں لانے والے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ بھی مل گیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بتا دیا کہ اب لوگ ایمان نہیں لانے والے، جتنے لانا تھا لا چکے ہیں، اب آئندہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں پوری دنیا ہلاک ہو گئی۔ اس بد دعا کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات میں، دن میں دعوت دی، پھر میری دعوت نے ان کی نفرت ہی میں، ان کے فرار میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں تو اپنی انگلیاں یا کانوں میں ڈال لیتے تھے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اور خوب زیادہ اصرار کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی اور چھپ چھپ کے دعوت دی، اور ان سے میں کہتا رہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے استغفار کر لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بارشیں کثرت سے برسائے گا، آسمان کو چھوڑے گا، آسمان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ بارش برسائے گا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر بارشوں کا برسانا، رزق کا اترنا، اولاد کا ملنا، مال کا ملنا، یہ استغفار کے کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اس کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ عام طور پر اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو بھی انسان استغفار کی کثرت کرتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو انسان استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اگر تم نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں اولاد دے گا، مال دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة